لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن عظیم الشان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا، تمہارے صدقات و خیرات ان فقیروں کے لیے ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے کے لیے روک دیے گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں گھومنے اور پھرنے کی استطاعت قوت نہیں رکھتے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ ان کو اغنیاء مالدار سمجھتے ہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعرفهم بسیماهم، آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے، لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس کے احکام اور آداب کا بیان ہو رہا ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ایک خاص مصرف کو بیان فرما رہے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر فقراء اور مساکین پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کی تفصیلی جو 8 مصارف ہیں 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، یہاں ایک خاص مصرف کا ذکر فرما رہے ہیں اور امت کو، مسلمانوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ اس مصرف سے غافل ہیں، حالانکہ سب سے اہم ترین مصرف یہی ہے جہاں بندہ اپنے صدقات و خیرات کو خرچ کر سکتا ہے، اور سب سے زیادہ ثواب اسی مصرف پر خرچ کرنے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو الگ سے ذکر فرمایا اور سب سے پہلے ذکر فرمایا، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے تمہارے مال، تمہارے صدقے، تمہارے خیرات، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا عشر کے مستحقین وہ فقیر لوگ ہیں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے میں دوسروں کا محتاج ہو، ذاتی زندگی کی ضروریات کو بھی خود پورا نہیں کر سکتا، اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے کہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو صدقہ خیرات دیتے ہیں، تب اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا غریب ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور فقیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فقراء۔ ایسے فقیروں کو بھی دو، الذین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں، ایک لفظ کا ترجمہ تشریحی سمجھ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اکثر وہی الفاظ بار بار آتے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ایک مرتبہ ترجمہ یاد ہو گیا نا، پھر آگے سارا ترجمہ خود بخود آتا جائے۔ تو کیا فرمایا؟ الذین، جو لوگ، احصروا، یہ لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، حج کے موقع پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو حج کے راستے میں احرام باندھ کر نکلے تھے، پھر ان کو روک دیا گیا، کسی وجہ سے وہ رک گئے، حج پہ نہیں جا سکے، تو پھر کیا کریں؟ یہاں بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ روک دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ان لوگوں کو محصور کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے
لا یستطیعون ضربا فی الارض، روئے زمین پر گھوم پھر نہیں سکتے، مزدوری اور تجارت نہیں کر سکتے، زراعت نہیں کر سکتے، کسی بھی طریقے سے کما نہیں سکتے، سفر وغیرہ نہیں کر سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ علماء کرام نے لکھا، مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے اصحاب صفہ کے صحابہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اصحاب صفہ کے جو لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ ایک چبوترا تھا، اب بھی ہے، اس پر ایک چھپر پڑا ہوا تھا، لوگ دین سیکھنے کے لیے وہاں آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکامات کو سیکھیں گے۔ یہ طلباء تھے اور کئی مرتبہ ان کی تعداد روایات میں آتا ہے 400 کے قریب ہو جاتی تھی، اور یہ لوگ پڑے رہتے تھے، دن ہے، رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی باہر تشریف لائیں، گھر سے باہر نکلیں اور کوئی بات بتانی ہو، کوئی کام بتانا ہو اور ہم موجود نہ ہوں۔ نہیں، دین کی ساری باتیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے۔ بازار میں نہیں جاتے تھے، تجارت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے انصار کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے باغات تھے، یہ باغات میں نہیں جاتے تھے، مزدوری نہیں کرتے تھے، ان کے کوئی باغات زمینیں نہیں تھیں، تو یہ لوگ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وہیں پڑے رہتے تھے۔ احصروا فی سبیل اللہ، اپنے آپ کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا، اور بھوک کا یہ عالم ہوتا تھا، جب ظاہر ہے کھائے کمائے گا نہیں بندہ تو پھر مشکلات تو آئیں گی، مشکلات آتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہدیہ آتا تھا، صحابہ کرام آتے جو کچھ دے جاتے تھے، صدقات و خیرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو کھلاتے تھے۔ کبھی نہیں آتا تھا، روایات میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر امی جان حضرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو ریاض الجنہ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے، غش کھا کر گر جاتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دورہ ہو گیا، ان کو مرگی ہو گئی ہے، ان کو کھڑے کھڑے یہ دورہ پڑتا ہے، گر جاتے ہیں۔ اور اس زمانے مرگی کا علاج کیا ہوتا تھا؟ فوری طور پر انسان کی گردن پر پاؤں رکھو تاکہ اس کا سانس چلے، جاری ہو جائے۔ تو لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے، واللہ خدا کی قسم مجھے کوئی مرگی وغیرہ نہیں تھی، الا الجوع، سوائے بھوک کی، بھوک کی وجہ سے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، گر جاتا تھا۔ یہ حالات ہوتے تھے ان لوگوں کو۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ یہاں سے مراد، فقراء سے مراد کون لوگ ہیں؟ دین کے علماء اور طلباء، جنہوں نے اپنے دین کو سکھانے اور سیکھنے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ مدارس کے اندر وہ اپنے آپ کو محصور کر دیتے ہیں، پابند کر لیتے ہیں، مدرسے سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ظاہر ہے استاد مدرسے سے باہر چلے جائیں، میں بھی دکان پہ جا رہا ہوں، ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ کلاس کو کون سنبھالے گا بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کے لیے میں دکان پہ چلا جاتا ہوں، تو 1 گھنٹے میں تو کیا ادھم مچائیں گے بچے؟ ابھی جانتے ہیں 1 گھنٹہ بھی کلاس کو نہیں سنبھال سکتا ہم میں سے کوئی شخص چلا جائے۔ یہ دن رات لگے ہوتے ہیں ان طلباء کی نگرانی میں، اپنے آپ کو محصور کر کے باندھ کے رکھا ہوتا ہے، نہ وہ تجارت کر سکتے ہیں، نہ ملازمت کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کاج کر سکتے ہیں۔ ان کا گزر اوقات کس پر ہوتا ہے؟ انہیں مسلمانوں کے صدقات اور خیرات اور فقراء کے اوپر جو انفاق فی سبیل اللہ جو خرچ کیا جاتا ہے، انہی سے ان کا خرچہ چلتا ہے۔ مدرسے کے خرچے، ان کے ذاتی اخراجات سارے یہیں سے پورے ہونے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر خرچ کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی اور فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء، اغنیاء جو لوگ ہیں، اغنیاء غنی کی جمع ہے، غنی کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر مالدار کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ۔ اللہ کا معنی، اللہ کا نام بھی ہے نا غنی، والغنی، اللہ غنی ہے، کیا مطلب؟ بے پرواہ، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی طرح مالدار بندے کو بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی نا، اس لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ غنی۔ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہر چیز، پیسہ اس کے پاس بہت ہوتا ہے، جب جو ضرورت آتی ہے اس کو پورا کر لیتا ہے۔ فرمایا اغنیاء، مالدار لوگ، ناواقف لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا یحسب، گمان کرتے ہیں ناواقف لوگ یہ اغنیاء ہیں، بڑے مالدار ہیں، یہ قاری صاحبان، یہ مولانا صاحب، یہ مولوی لوگ، یہ طلباء، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے جی، مدرسے والوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے۔ تو بس توبہ، میرا تعفف اس لیے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں، دور استغفر اللہ، بیکاری
اور بیکاری کو لوگوں نے پیشہ بنا لیا، مانگنے کو پیشہ بنا لیا، جگہ جگہ بیکاری نظر آتے ہیں، مانگنے والے نظر آتے ہیں، اور یہ لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تعفف، اس کی وجہ سے عزت نفس مجروح نہ ہو جائے ہماری۔ ہم لوگوں سے کیسے مانگیں، کیوں مانگیں؟ اور اچھا اللہ ان کو پہناتے ہیں، کھلاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض ناواقف لوگ، عام لوگ، غنی لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس بڑا مال پیسہ ہے، حالانکہ ہوتا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جاہل لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، حالانکہ تعریفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ بھوک کی وجہ سے ان کے چہروں پر زرد ہوتے ہیں، اور بھوک ان کے چہروں سے نظر آتی ہے، کھانے کو صحیح معنوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ان کا لباس کیسا ہوتا ہے اور ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، لوگ ان کو پہچان لیتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں، پتہ نہیں اپنی ضروریات کیسے پوری کرتے ہوں گے۔ لوگ ان کو چہروں سے، ان کی واضح قطع سے پہچان لیتے ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، ان کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ عام بیکاری جو ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، جیسے عام ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ لگ گیا پیچھے، دامن پکڑ لیا، لپٹ گیا کہ دے دو دے دو، ایسا نہیں کرتے۔ اول تو سوال ہی نہیں کرتے، کسی سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں، لوگ خود ہی اللہ ان کے دل میں ڈالتے ہیں، لوگ ان کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو صرف بتا دیتے ہیں، بھائی یہ تقاضا ہے، مدرسے کا یہ تقاضا ہے، اساتذہ کی تنخواہیں دینی ہے، اور طلباء کے لیے راشن کا انتظام کرنا ہے، اور بجلی کے بل بھرنے ہیں، سارے اخراجات تو ہوتے ہیں نا، بتا دیتے ہیں۔ عام لوگ تو پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی اخراجات ہیں، ظاہر ہے میرے گھر کے اخراجات ہیں تو ان کے بھی تو اخراجات ہیں نا، لوگ پہلے ہی ضروریات ان کی پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ معاف فرمایا کبھی غفلت کرے لوگ تو یہ صرف بتا دیتے ہیں، بھائی اس مرتبہ بل زیادہ آ گیا، اس مرتبہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو اس طرح سے ان کا بھی یہ خرچہ ہے، تو بتا دیتے ہیں، لپٹ کر پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ دو، ہمیں دو گے تو ہم جائیں گے، نہیں، فرمایا لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں پر فرمایا وما تنفقوا من خیر، اپنے مال میں سے جو کچھ بھی تم ان پر خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تھوڑا خرچ کرو، زیادہ خرچ کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، عشر دو، خیرات دو، منت کے پیسے پورے کرو، جس لحاظ سے بھی تم خرچ کرو گے اللہ جانتے ہیں، اللہ اس کے وقدر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ مصرف سب سے زیادہ خرچ کرنے کا مصرف ہے، اس لیے اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا دو مصارف ایسے ہیں جن پر ڈبل ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ کے، صدقات کے، خیرات کے دو مصرف ایسے ہیں، اگر اس جگہ پر خرچ کی جائے تو اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس مصرف میں 700 گنا سے تو شروع ہوتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سے آیت میں تفصیل پڑھی تھی ہم نے کہ 700 گنا سے شروع ہوتا ہے، تو دو مصرفوں پہ خرچ کرے تو 1400 سے شروع ہوگا۔ کون سے؟ پہلا مصرف یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ محصور ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، ان کا کوئی نظام نہیں ہے، آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، ایسے لوگوں پر خرچ کرنا ایک ثواب تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا، اپنی زکوٰۃ دینے کا ہوگا، اور دوسرا ثواب ان کا کیا ہوگا؟ اشاعت دین کا ہوگا فی سبیل اللہ۔ ان لوگوں پر خرچ کیا تو دین کی اشاعت ہوتی رہے گی نا، مدرسے چلتے رہیں گے، درسگاہیں چلتی رہیں گی، لوگ حافظ بنتے رہیں گے، ہمارے بچے عالم، بچیاں عالمہ بنتی رہیں گی۔ اگر یہ بھی لوگ اپنا کام بستر بوریاں سمیٹ کر اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائیں پھر کیا ہوگا؟ کتنے علماء ہیں جو بیچارے نوکریوں پہ چلے جاتے ہیں، دکانیں کھول لیتے ہیں، کتنے حافظ ہوتے ہیں بیچارے نوکریاں کر رہے ہیں، دکانیں کھولی ہوئی ہیں انہوں نے۔ اگر وہ بھی ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے تو معاشرے کے اندر 100% سارے کے سارے بچے اور سارے کے سارے افراد حافظ قرآن نہ ہوتے۔ آج کتنے لوگ ہیں بیچاروں کو نماز ہی نہیں آتی، نماز کے اذکار ہی نہیں آتے، تو بس توبہ۔ اس لیے فرمایا اگر یہ لوگ بھی اٹھ کر چلے جائیں تو دین کا مٹ جائے گا، کسی کو نماز کا ایک لفظ بھی نہیں آتا ہوگا، قرآن کا ایک لفظ کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا، کوئی عالم مفتی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی مسئلہ انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ یہ نکاح طلاق کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، کوئی مسئلہ بتانے والا ہی نہ ہو۔ وہ تو میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں، میں تو دکاندار ہوں، میں تو تاجر ہوں، میں تو بڑا کام کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ تو ان لوگوں پر خرچ کرنے سے اشاعت دین کا ثواب ہوگا، گویا کہ ایسا ہے کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں، ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ کہ جناب قاری صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، آپ
ہمت کرو، آپ کام کرو، خرچے کی پرواہ نہ کرنا، خرچے ہم کو اللہ کی دین سے ہم عطا کریں گے، جی ہم ادا کیا کریں گے، آپ کا جو بل ہو ہمیں دے دیا کرو، جو چیز ہو ہمیں حکم کیا کرو، ہم آپ کے خرچے پورے کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے مال کا حصہ اس علاقے کے اغنیاء کے مال میں رکھا ہوتا ہے، اگر وہ ان کو اپنا حصہ دیتے ہیں اللہ ان کے مال میں ترقی عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکتیں اور بڑھا چڑھا کے واپس کرتے ہیں، اگر وہ اس کا حصہ مارتے ہیں نہیں دیتے، خدا پھر اغنیاء کو بھی ثواب دیتے، اللہ معاف فرمائے اس کی سزا دیتے ہیں، اور اس کے بیان ان کے مال میں کمی ہوتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں اتنا کاروبار ہے اور حالت یہ ہے، ایسی مہنگائی آ گئی ہے، خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ جی ہاں، تو فرمایا اس مصرف پر خرچ کرنا، اس سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا مصرف یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں میں للفقراء جو فقیر ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، خاندان میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں کسی کے، کوئی مسکین ہے بیچارہ، اس کا گھر ہی اپنا نہیں ہے، بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے، ایسے رشتہ دار پر خرچ کرنے سے بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتے ناطے جوڑنے کا، رشتہ دار پر خرچ کریں گے، اللہ رب العزت رشتے جوڑنے پر خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا تھا جو رشتے کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو رشتے کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ تو بس تو رشتہ جڑے گا، رشتہ داروں پر مال خرچ کریں گے، محبتیں بڑھیں گی، تو ان دو مصارف پر خرچ کرنے پر دگنا ثواب ملتا ہے۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اس دور کے اندر سب سے پہلا اور بڑا مصرف اپنے مال کے خرچ کرنے کا یہی مصرف ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں پر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ اللہ عزت مجھے آپ کو، ہم سب کو ان احکامات کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم پروردگار، ہم آپ